بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یقیناً آپ تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں بڑے ایک یونیک ٹاپک کو لے کر چلنے لگا ہوں۔ آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اسے اینڈ تک دھیان سے سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بات کو پک کر جائیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، عام انسان ہیں، پروفیشنل ہیں، نان پروفیشنل ہیں، بزنس مین ہیں، تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا موبائل پلس لیپ ٹاپ از ایکول ٹو ریسرچ، یعنی موبائل جمع لیپ ٹاپ اور برابر میں جواب آ رہا ہے ریسرچ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، مجھے بتائیں گے آپ، کہ جو موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ کر کے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں ریسرچ کا کام کریں، وہاں سے تعلیم لیں، وہاں سے اپنے جتنے آئیڈیاز ہیں ان کے متعلق ایک وسیع نالج جو ہے موجود ہے، اس سے ہم اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں، اپنے نالج کو ایکوریٹ اور اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہم ہفتہ وار یا ماہانہ یا سالانہ کہہ لیں ہزاروں روپے خرچ کر کے ضائع کر دیتے ہیں، کیا وہ انٹرنیٹ کا ڈیٹا، اس سے ہم نے کچھ علوم سیکھے، اپنا جو نالج تھا اسے وسیع کیا، اس کے اندر بہتری لائی؟ اور جتنا ٹائم ہم لیپ ٹاپ یا موبائل پہ گزارتے ہیں، کیا اس کے اندر ریسرچ کا کام شامل ہے؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ بطور انفرادی ایک شخص کے آپ موبائل اور لیپ ٹاپ کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ریسرچ کا جو ہے عنصر شامل ہے؟ یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ اسی طرح انفرادی طور سے آگے بڑھ کے جب اجتماعی طور پہ بہت سارے افراد، گلی محلہ، سوسائٹی، علاقہ، کیا وہ بھی لیپ ٹاپ کو اور موبائل کو ملا کر جب استعمال کرتے ہیں؟ یعنی آج کے دور میں ہر بندے کے پاس ایک اچھا لیٹسٹ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو جب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو کیا ان کے کام میں کہیں نہ کہیں ریسرچ شامل ہوتی ہے؟ یقیناً جواب ہوگا نہیں۔ اس کے بعد آ جائیں ملکی سطح پر، کنٹری لیول پہ، کہ ہم جتنا بھی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ، وہ کیا ہے؟ تو پوری دنیا کے اندر گوگل جب انڈیکسنگ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ انڈیا کی جو عوام ہے وہ یوٹیوب پہ کیا سرچ کر رہی ہے، گوگل پہ کیا سرچ کر رہی ہے، مصر کے لوگ جو ہیں وہ گوگل سرچ انجن پہ کیا مجموعی طور پہ سرچ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ کیا ٹرینڈ ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر کنٹری کی رینکنگ بنتی ہے۔ وطن عزیز کی جو رینکنگ بنتی ہے وہ فلموں ڈراموں تک بنتی ہے، کہ یہاں سے بطور پورے پاکستان سے جو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو، وہ ریسرچ فلموں اور گانوں تک ہے، تعلیم کی ریسرچ نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر سب سے زیادہ سرچ انجن کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ریسرچ سے ریلیٹڈ سوالات ڈالے جاتے ہیں، وہ تعلیم کے متعلق ہوں، وہ ادویات کے متعلق ہوں، وہ نئی نئی ایجادات کے متعلق ہوں۔ امریکہ اور یورپ کے اندر فلمیں، ڈرامے اور یہ چیزوں پہ وہاں زیادہ ریسرچ نہیں ہے۔ اب یہیں پر میں ان تمام سٹوڈنٹ سے جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے ہیں، ان کو ایک بڑا گولڈن پرنسپل بتانے لگا ہوں کہ آپ جب تک سٹوڈنٹ ہیں، آپ نے موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو سمپلی ریسرچ پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ریسرچ سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنا کوئی سبجیکٹ، انگلش سے ریلیٹڈ جتنے سوالات ہیں آپ انہیں ریسرچ کریں، اسلامیات سے ہیں، اردو سے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کا جو مواد ہے، ان سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں، جوابات ہیں، وہ ریسرچ کریں۔ انٹرنیٹ کا جو میں نے نام رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے خاموش استاد۔ نہ یہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، نہ یہ آپ کو آگے سے ابیوز کرتا ہے، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ آپ بار بار سوال کیوں ڈال رہے ہیں، میں جواب نہیں دوں گا۔
میں نے اس لیے اس کا انٹرنیٹ کا خاموش استاد نام رکھا ہوا ہے. آپ جیسے ہی سوال کرتے ہیں تو وہ 100 قسم کے جوابات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, آپ کو کون سا چاہیے. اور اگر میں کہوں کہ علم کا ایک سمندر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. دیکھنا ان سٹوڈنٹس نے ہیں جو کالجز کے ہیں, یونیورسٹی کے ہیں, اسکول کے ہیں, کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے کتنا فائدہ اٹھایا. ایک بزنس مین ہے, اسے اپنے کام سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس یا ٹرکس چاہیے تو اس نے بھی یہ خود ریسرچ بنانی ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. ایک جاب والا بندہ ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ فردر سٹڈی میں انٹرنیٹ مجھے کیا ہیلپ کر رہا ہے, لیپ ٹاپ میرا کتنا ہیلپ فل ہے, کیا لیپ ٹاپ کو میں بطور پروفیشنل استعمال کر رہا ہوں, کمپیوٹر کو اپنے پروفیشنل استعمال کر رہا ہوں, اور پھر سب سے بڑھ کر کے موبائل جو لمحہ میرے ساتھ ہے اسے میں بطور پروفیشنل استعمال کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں اسکول, کالجز اور یونیورسٹی میں آج کے دور میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہو کہ موبائل پلس لیپ ٹاپ از ایکول ٹو ریسرچ, کہ کتابوں سے آپ جو نالج حاصل کرتے ہیں, مثال کے طور پہ انگلش کا ایک ورڈ ہے, آپ اسے ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں, آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کو کھولتے ہیں, اس کے کافی سارے پیجز الٹتے ہیں تو پھر جا کر آپ کو اپنے متعلقہ اس ورڈ پہ پہنچتے ہیں, اس کا میننگ دیکھتے ہیں. لیکن ایک شخص نے موبائل کے اندر مریم ویبسٹر, امریکہ کی جو سب سے زیادہ کنسلٹ کی جانے والی ڈکشنری ہے وہ کی ہوئی ہے. وہاں پہ وہ صرف اس ورڈ کو ایکوریٹلی لکھتا ہے, انٹر کا بٹن دباتا ہے, اس کے سامنے 10-15 قسم کے اس الفاظ کے مطلب اور آگے سنٹینسز بنے سامنے آ جاتے ہیں. اب ایک بندہ مینول طریقے سے آکسفورڈ لرنر ڈکشنری کو دیکھ رہا ہے, اس کے فرض کریں ایک لفظ ڈھونڈنے میں 5 سے 7 منٹ ضائع ہو گئے. لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے موبائل پہ ریسرچ بنائی یا لیپ ٹاپ پہ بنائی, اسے 1 سے 1.5 منٹ کے اندر اپنا سارا کام مکمل کر لیا. تو پھر فاسٹر کون ہوا؟ یقیناً موبائل استعمال کرنے والا. آج موبائل کو, لیپ ٹاپ کو ریسرچ کے لیے استعمال کیجئے, نہ کہ ہم فلمیں, گانے, ڈرامے اور انٹرٹینمنٹ میں لگے رہیں. یہ چیزیں عارضی طور پہ بنائی جاتی ہیں. عارضی سے مراد یہ ہے, ویسے تو 24 گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ بہت تھکا ہوا ہے, اسے مینٹل سٹریس ہے, باڈی سٹریس ہے, پین ہے, اس کے پاس گھر میں فری ٹائم ہے, وہ ایزی ہو کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھام کے ٹیلی ویژن کچھ دیر کے لیے واچ کرتا ہے, ویڈیوز دیکھتا ہے, ڈرامے, تو وہ جو مینٹل اور سائیکولوجیکلی اس پہ سٹریس آیا ہوا تھا وہ سارا ریلیز ہو جاتا ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے. انٹرٹینمنٹ کا زیادہ سے زیادہ اتنا مطلب ہے, یا آپ کے پاس یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کا کوئی کام کرنے کا نہیں ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم ہے میرے پاس, 2-4 گھنٹے ہیں, تو آپ کو اچھی سی مووی دیکھ لیں جہاں سے آپ کو انٹرٹینمنٹ مل جائے. لیکن موبائل کو اور لیپ ٹاپ کو ایکوریٹلی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو جب دونوں کو ملا کر یکجا استعمال کریں گے تو ریسرچ جواب سامنے آنا چاہیے. میں نے آج اپنے موبائل کو یوز کیا ہے صبح سے شام تک, لیپ ٹاپ کو بھی کیا ہے, تو پھر جب میں کلوزنگ پہ پہنچوں تو مجھے خود پہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ آج میں نے یہاں سے کیا لرننگ کی, کتنے ایسے پلیٹ فارم کھولے, کتنا ایسا نالج ایکوریٹ کیا, یا کیا آج جتنا میں نے موبائل جو ہے یوز کیا وہ مثبت سرگرمیوں کے لیے تھا, نیگیٹیوٹی کے لیے تھا, دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے تھا, فضول میسیجز بھیجنے کے لیے تھا, یا فضول طور پہ ڈیٹا جو میں نے ضائع کر دیا. لیکن جب بھی کوئی پروفیشنل, ایکسپرٹ یا سکل والا انسان موبائل اور لیپ ٹاپ کو استعمال کرے گا, وہ یہیں سے نیویگیشن حاصل کرے گا, وہ کسی شہر کا, ملک کا سفر کر رہا ہے تو وہ یہیں سے ساری معلومات لے لے گا, کسی شہر کا ویدر یہیں سے دیکھ لے گا, وہاں پہ دیکھ لے گا ویدر کی کیا کنڈیشنز ہیں, گرمی ہے, سردی ہے,
باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں، مثلاً آپ کسی بڑے شہر میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بس ٹرمینل ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں، تو یہیں سے آپ بطور سرچر کے یا سرچ کے ڈھونڈ لیں گے۔ ٹرین کتنے بجے جا رہی ہے، آن لائن ٹکٹ کیسے بک ہوگا، یہیں سے کر لیں گے۔ یہ کام جو ہے نا ریسرچ سے ریلیٹڈ، یہ طلبہ اور طالبات کے لیے تو حد حد ضروری ہیں۔ جب آپ بطور سٹوڈنٹ یہ سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو آپ کا موبائل اور لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہمیشہ آلویز ایکسپرٹ کی طرح ہوگا، پروفیشنل کی طرح ہوگا، نہ کہ ایک لے مین کی طرح ہوگا جسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ ڈیٹا انٹرنیٹ کا پیکج کروایا، پڑے ہی ختم ہو جاتا ہے، کمپنیاں واپس لے جاتی ہیں، دوبارہ پھر وہ کسی نہ کسی کو بیچ دیتی ہیں۔ لیکن پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس سے دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔